السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی عدد کا جو دوسرا جو چھوڑ گیا تھا جمع تھا وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا۔ ہم نے ابتدا کی تھی آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ ہم نے کہا تھا 28 حروف ہیں، اور جو زیر زبر پیش ہوتی ہے اس کو حرکات کہتے ہیں، پر ایک تنوین ہوتی ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 اس کو تنوین کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ حرف اور حرکات مل کے لفظ بنتا ہے، اور بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسم کی، اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم اسم کے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور اسی تک ہم نے کہا تھا کہ جتنے بھی نام ہیں، جس چیز کے بھی نام ہے وہ نا اسم میں اسم کہلاتا ہے وہ لفظ، اور جو فعل ہے وہ فعل میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی پیریڈ پایا جاتا ہے۔ اگر پیریڈ نہیں پایا جاتا تو وہ اسم، پیریڈ نہیں پایا جائے گا اس میں، اگر کھائے گا یا کھاتا ہے یا کھایا، اگر اس میں پتہ چلتا ہے کہ ماضی ہے، مستقبل ہے، حال ہے، لیکن اگر یہ نہیں پایا جاتا تو وہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی ذہن رکھیں۔ حرف وہ ہوتا ہے جس میں یہ کہ وہ اپنے معنی نہیں بیان کر سکتا جب کہ اس کے ساتھ اسم یا فعل نہ لگایا جائے۔ ٹھیک ہے، اور عنقریب ہم لوگ انشاءاللہ تعالی حرف کا جو 12-15 لفظ ہیں اس کو ہم یاد کریں گے اور لکھیں گے، تاکہ یہ کہ آئندہ آپ کو حرف کے بارے میں مزید آپ کو انفارمیشن۔ پھر ہم نے پڑھا تھا یہ کہ ہم اسم کا جملہ اس وقت نہیں بنا سکتے جب تک ہمیں 4 باتوں کو پتہ نہ چلے۔ ایک تو یہ تھا کہ جنس کا پتہ ہونا چاہیے، عدد کا پتہ ہونا چاہیے، اور وسعت کا یعنی اس کی کیپیسٹی پتہ ہونی چاہیے کیا ہے۔ تو لیکن ایک چیز اور جو ہم نے نہیں پڑھی، چوتھا، کہ وہ اعراب تھا۔ ہم جنس بھی پڑھی تھی، ہم نے عدد بھی پڑھا تھا نمبر، اور وسعت یعنی کیپیسٹی بھی پڑھی تھی، لیکن یہ اعراب ہمارے لیے نہیں تھا۔ لیکن عربی زبان میں اعراب جو پڑھتے ہیں، اعراب سب سے اہم چیز ہے۔ جب ہم اعراب پڑھیں گے تو ہم جب عدد پڑھ لیں گے تب بھی ہمیں اعراب کی ضرورت ہے، جب ہم جنس یعنی مذکر مؤنث پڑھیں گے تب بھی ہمیں اعراب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح ہم یعنی جتنے بھی پہلو پڑھیں گے اس میں یعنی کہ آخری کلاس جو ہوگی اس میں بھی اعراب کا تعلق ہٹے نہیں جائے گا، اس لیے اعراب سب سے اہم تھا۔ تو اعراب میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 3 کیٹیگری تھی، ایک تھا رفع، دوسرا تھا نصب، تیسرا تھا جر۔ اعراب کو ہم لوگ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اعراب کا جو نشانی تھی وہ پیش تھی، اور رفع جو ہے وہ کیا تھا؟ فاعلی حالت۔ رفع کیا تھا؟ فاعلی حالت۔ نصب تھا مفعولی حالت۔ یہ اردو میں پروگرام ہے، فاعلی حالت، ویسے عربی میں رفع کہیں گے۔ نصب جو ہے مفعولی حالت، اور جر جو ہے یہ اضافی حالت۔ ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے پہچانا اس طرح تھا کہ رفع جو ہے ہمیشہ پیش یا 2 پیش سے ظاہر ہوگا، اور نصب جو ہے زبر یا 2 زبر سے ظاہر ہوگا، اور اضافی حالت یعنی کہ جر جو ہے زیر یا 2 زیر سے ظاہر ہوگا۔ تو ہم نے پہلے نا یہ جب ہم نے پڑھا یہ ایک اعراب کا ہم نے تفصیل پڑھا اس کے بارے میں کہ کس کو رفع کی ٹکٹ پڑھی، نصب کی ٹکٹ۔ پھر اس کے بعد ہم نے جنس کو دیکھا کہ جنس میں یہ تھا کہ جنس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں تھی، مذکر اور مؤنث، جو ہماری زبان میں مذکر مؤنث ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ کیا پہچان ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ سارے کے سارے مذکر ہیں،
جب تک ہمارا ایک پیٹرن ہے، اس پیٹرن سے ہم گزاریں گے. اگر اس پیٹرن میں آتا تو مؤنث اور اس پیٹرن میں آتا تو مذکر. وہ آپ کو پتا تھا کہ ہم نے کیا کہا تھا، حقیقی مؤنث کے لیے ہم نے کہا تھا کسی زبان کی بھی لفظ ہو وہ اگر اس کی معنی ہمیں معلوم ہے تو ہم بتا رہے دینے کہیں گے مذکر ہی معنی. غیر حقیقی تھی، پھر غیر حقیقی میں ہم نے سماعی اور لفظی میں خاص طور پہ اس سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے آخر میں کوئی علامت پائی جاتی ہو تو وہ مؤنث تھی، جس میں بولتے خاص طور پہ تھی الف ممدودہ الف مقصورہ. الف مقصورہ یہ پہ اس سے پہلے کھڑی ہوا اور ممدودہ الف لکھا ہوا اس سے، اور اس سے حمزہ اور الف استعمال کیا گیا. تو وہ لفظی پہچان تھی ہماری. اور پھر یہ کہ دوسری تھی سماعی میں ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ سماعی کون سی. تو علماء کرام نے بہت میں اور انہوں نے بتایا کہ ہواؤں کے نام، آگ کے نام، شراب کے نام، اور جو انسانی اعضاء ہیں جو جوڑے میں وہ، اور پھر یہ کہ جو متفرق تھے اس میں زمین اور دار، حرب، یہ سب تھے. یہ تفصیل میں بتاؤں کہ کوئی کچھ چھوٹ بھی جائے تو آپ کو ذہن میں آئے، تصویر ان شاء اللہ تعالیٰ دی جائے. پھر ہم نے عدد پڑھا. عدد یعنی نمبر میں ہم نے پڑھا تھا، ہمیں اردو زبان میں اور انگلش زبان میں ہم نے واحد اور جمع پڑھا تھا. لیکن عربی زبان میں ہم نے واحد اور ڈویل جسے مثنیٰ کہتے ہیں اور جمع، دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. تو ہم نے وہ پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ اب ہمیں اس کی جو واحد کو ہے، واحد کو ہمیں نئی چیز جو بنانی تھی وہ مثنیٰ تھا، یعنی تثنیہ اس کو کہتے ہیں جو مثنیٰ سے بناتے ہیں اس کو تثنیہ کہتے ہیں. تو مثنیٰ ہم نے جو بنانا تھا تو ہم نے دیکھا اس میں ایک پیٹرن ہے، ہر کا پیٹرن ہے کہ رفع میں ہو تو کس پیٹرن پہ ہوگا، نصب اور جر میں ہو تو کس پیٹرن سے ہوگا. تو ہم نے یہ وہ دیکھا کہ رفع میں ہے. رفع میں ہم صرف یہ کرتے تھے کہ واحد جو لفظ ہے، واحد جو شے ہے یا چیز ہے، جیسے کتاب ہے، تو اس کے آگے ہم زبر لگا کر اور زیر والی نون لگاتے تھے. اس کی آواز جو ہے آنے کی ہوتی. کیا ہوتے آواز آنے کی. اور نصب میں ہم نے دیکھا نصب اور جر میں دونوں ایک ہی ہوتا ہے، یعنی غیر مصرف کی طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ عینی تھا، یعنی کہ زبر لگایا اور یہ اور زیر والی نون، تو عینی کی ساؤنڈ آتی ہے. جیسے دو کتاب رفع میں کہوں گا تو کتاب آنے، لیکن نصب اور جر میں کہوں گا تو کتاب آئینی. سمجھے نہیں بات کو؟ قلم کلمانے، کلمائنی کلمائنی. تو یہ ایک ہم نے وہ چیک کیا تھا ہم نے. تو اس کے بعد یہ تھے کہ ہم نے نصب و جر کا بھی ہو گیا تھا. اور پھر یہ کہ جو مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ تھا وہ مؤنث میں بھی سیم تھا. جیسے جنت ہے، جنت کے آگے گولتے آتا ہے، تو گولتے آپ یا تو ایک ذہن میں رکھیں یا گولتے کو مٹا کے الف اور تے اور دو پیش لگا دیں، آتن کہہ رہے، یا پھر یہ گولتے کو اس کو کھولیں اور الف اور نون آنے سے جو ہے وہ ساؤنڈ دے دیں. تو اگر جو آپ کو یاد رہ سکے، یا تو آپ گولتے کو ختم کر کے الف اور تے دو پیش. رفع میں کیا ہوگا؟ جیسے جنت ہے جناتن، اور نصب اور جر میں جناتن، یہ نصب جر میں جناتن. نہیں سوری، ابھی تو آپ کو مسئلہ پڑھا رہا تھا، سوری. تانے جناتانے اور جنتائنی. نصب یعنی کہ اس میں تثنیہ میں دونوں جو ہے سیم ہے. آنے کی ساؤنڈ مذکر میں بھی ہوگی اور مؤنث میں بھی ہوگی. تو وہاں تھا جیسے کتاب آنے اور جنتانی، آیت ہے آیتانی، اور اس کا وہ کرنا آیتینی. اس میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن جمع میں ہمیں یہ فرق محسوس ہے. جو میں بھی بہت غلطی سے جمع میں چلا گیا تھا تو وہ آواز نکلتی ہے. بہرحال تو آج ہم جمع پڑھیں گے. جمع اس لیے الگ کر دیا تھا اس لیے کہ جمع دو قسم کا ہوتا ہے. جمع ایک بہت آسان ہے بنانا. عام طور پہ وہ پیشے کے لوگ پیشے کی بناتے ہیں جب
جمع یا کسی صفت کی بناتے ہیں تو ہمیں عام طور پر اس میں سالم اسے کہتے ہیں جو سالم رہے. ٹھیک ہے. اچھا تو سالم جو ہے سالم پہلے سالم جو ہے فرض کے کتاب کتاب اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کتاب کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جمع کتابیں یا کتابیں ٹھیک ہے. یہی صحیح لکھا. اچھا ایک اور جب ہم بہت ایڈوانس ہو جاتے ہیں تو اس کی ایک اور جمع آتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ کتب. تو یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے کیا. اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں تک جو ہے یہ کتاب یہاں موجود ہے, سالم ہے. سمجھے یہ سالم ہے, کتاب یہاں تک سالم ہے. صرف ہم نے یہ نون جو ہے یہاں پہ بڑھایا ہے تو کتابیں ہو گیا. یہاں پر یہ جو تھا یہ کتاب پورا سالم ہے. ٹھیک ہے. صرف ہم نے واو نون کا یہاں اضافہ یہ سالم ہے. لیکن یہاں جب آئے تو ہم نے یہاں دیکھا جو الف تھا وہ ٹوٹ گیا. الف جو تھا کتاب میں جو الف تھا یہاں پہ کتاب الف یہ ٹوٹ گیا. اس لیے اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. مکسر مانے ٹوٹا ہوا. سمجھے بات؟ اس لیے میں نے تھوڑا سا کیا کہ آپ کو پتہ چلے کہ سالم کے معنی کیا ہے. سالم کے معنی کوئی اتنا وہ نہیں ہے. تو آج سالم بنانا بہت آسان ہے, عربی میں بھی اردو میں بھی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کا سالم بھی ہو اور اس کا مکسر جمع مکسر بھی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہو سکتا ہے. اچھا تو آئیے اب پہلے وہ کر لیں کہ ہم نے مسلم یہاں رکھا, واحد مسلمن رفع, مسلمن نصب, مسلمن جر, یہ واحد ہوا. اس میں سالم نظر آ رہا میم سین لام میم, یہ سالم ہے. اس میں ہم نے الف نون بڑھا دیا تو مسلمانے ہو گیا مسنا, یعنی کہ دو مسلمان. اسی طرح یہ آپ دیکھیں سالم ہے اور یہ نون بڑھا دیا. آپ کی اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی جمع میں بھی اور اس میں بھی یہ اس کا صرف یہ نون اور ایک نون سالم رہتا ہے. تو مسلمینی دو مسلمان کو, ٹھیک ہے, مسلمینی دو مسلمان کا یہ اعلیٰ مسلمینی. ٹھیک ہے. تو مسلمینی تو آپ دیکھیں کہ یہ نون یہ اور دیر والے نون کو بڑھایا گیا. مسلمینی عینی کے بعد یہاں کس کے بعد ہے؟ آنے کی. عینی کی اور آنے کی یہ اس میں. اب یہ جمع میں کیا ہے کہ ہم جو ہے پورا ہوا ہے اور ہم نے اس میں تو یہ کیا پڑ جائے گا؟ تو مسلمون. ہم نے اونا جو ہے یہ رفع میں بڑھا دیا. ٹھیک ہے. جب ہمیں نصب میں آئے تو یہ مینا آئینہ ہے وہ عینی ہے. اس میں آواز پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے. یہ عینی کی آواز ہے, یہ آئینہ کی آواز ہے. فرق محسوس ہو رہا ہے؟ یہ عینی کی آواز ہے.
सीधा आप तक पढ़े उसका क्या होगा मैनी और मुस्लिम जमा क्या होगा मीना। ठीक है, एक तो यू है ऐनी और ईना, ऐनी और ईना इस तरह से, यानी कि जब मुस्ला होगा यानी डुअल होगा तो उसके बाद ऊपर से नीचे आएगी ऐनी, और जो जमा होगा नीचे से ऊपर जाएगी नसब में ईना होगी, इसका भी ईना इसका भी ईना। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक मैं आगे बढ़ूँ? कोई भी हो, ये इसमें ना दोबारा कहे तो कहीं दोबारा समझा दो, दोबारा समझा दो। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें जमा सालिम है। सालिम क्या चीज़ है इसमें? मुस्लिम। और हमने पढ़ाया क्या है, सुकून वाली वाव और ज़बर वाली मुस्लिम ऊना। तो ये रफ़ा की ऊना के बाद, रफ़ा की जमा की सालिम के बाद क्या होगी ऊना, और नसब क्या होगी ईना। यहाँ तक ये पूरा सालिम है मुस्लिम, और ये वाली सुकून वाली ये और ज़बर वाली ऊना मुस्लिम ऊना, और ये भी मुस्लिम ऊना। क्लियर? एक और अब तो बनाया आप मोमिनुन, मोमिनुन का 12 बनाए, सब मिलकर बनाए मोमिनुन मोमिनन ठीक है, और जमा बनाए मोमिनुना मोमिना, नीचे जो और अच्छा, और कोई बात नहीं, कलम से करने, कलमुन कलमन कलमुन, दो का क्या होगा कलमैनी कलमैनी, जमा बनाए कलमुना। हाँ, आप जहाँ तक पढ़ा आप सही बना रहे हो। असल में मैंने इसलिए शुरू में ये कहा कि जितनी पेशा होगा या उसकी सिफ्त होगी उसकी जो बनेगी सालिम से बनेगा, लेकिन जितना इसमें अलम होगा, इसमें अलम हो सके चीज़ का नाम, जैसे इसको कहते हैं बाब दरवाज़ा, इसको दरवाजे, इसको क्या कहते हैं, इस पूरे को क्या कहेंगे हम, किस में दाखिल हुए थे, मस्जिद, इस पूरे को हम, इसका नाम है मस्जिद, ये अलम है। अच्छा, आप आदमी हैं रजल, ये अलम है, कोई लड़का है वो अलम है, किसी चीज़ का नाम हो तो जो किसी चीज़ का नाम हो उसकी जमा मुकस्सर बनती है आम तौर पर। क्लियर ये ज़हन में, ताकि ये असल में आम के लफ्ज़ में बताया नहीं जाता जो मुश्किल हो जाती है। हमारा काम है इसको आसान से आसान करना, ठीक है ना। तो जमा सालिम में ये है कि जमा सालिम जो है आम तौर पे, जैसे मैंने मोमिन कहा ये सिर्फ थी, ठीक है, लेकिन मैंने आपको इससे पहले ही कहा कि बाज़ की आपको मुकस्सर भी मिलेगी और सालिम भी मिलेगी। जैसे काफिर एक होते हैं, काफिरुन काफिरुन काफिरन काफिरिन काफिराने काफिरैनी काफिरैनी काफिरुना काफिरीना काफिरीन। लेकिन एक और भी जमा होती है, जमा मुकस्सर, कुफ़ार, कुफ़ार ये भी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बाद का जो है ऐसा इस्तेमाल किया है, ये एक्सेप्शन की तौर पर होता है। ठीक है, कुछ ऐसे लफ्ज़ आएंगे तो दोनों कुफ़ार जमा पे गिलाई हैं, कुफ़ार जमा होगी, कुफ़ार जमा मुकस्सर है क्योंकि सालिम दो से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा तो हैं, लेकिन उसमें यह है कि जो टूट जाता है, जैसे लिखे ना काफिर, और हमने कहा था काफिरुन जमा, काफिरुन
इसमें ये देखिए ये जो है सालिम में इसमें बराबर, तो जिसमें वाहिद जो है बरकरार है उसकी पूरी शक्ल उसको सालिम कहते हैं। सालिम बकरा पूरा बकरा होता है, इसलिए पूरा लफ्ज़ जो है पूरा लफ्ज़ है, तो इसलिए सालिम कहते हैं। जमा बढ़ाने के लिए हमने होना बढ़ा दिया तो काफ नहीं बढ़ा, लेकिन अभी जो हमने कहा था कुफ़ार, इसमें देखें कि इसका अलिफ जो है अलिफ जो है वो टूट गया, कसर हो गया, कसर टूटा हुआ, कसर में टूटा। तो इसके दो किस्म की जमा थी, एक हमारी जमा सालिम थी, जमा कसर। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं जमा सालिम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आइए मोनस, हमने उसमें देखा था तस्निया बनाते वक्त दोनों की आवाज़ सेम होती थी, सिर्फ बोलते की वजह से ताने हो गया, इसमें भी आने ही आवाज़ हो गया और तैनी, ठीक है ना। लेकिन इसका जमा बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। हमने यहाँ ऊना बनाया था, लेकिन जब हमें मोनस की जमा सालिम बनानी होगी तो मुस्लिम यहाँ तक हुए तुम आतुन कहते हैं, या जैसे कि पढ़ें पहले मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, अच्छा, तो जो जमा होगी मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, इसको अलिफ की वजह से खींचेंगे, इसमें और इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिमातुन था, ये मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन था, ये मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, तो ये दोनों जो है सेम होता है, इसमें अलग अलग होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? एक आप बनाएं आलिमातुन, 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 एक और बनाए सैयारा, सैयारा को कोई ना सैयारा तुम कहते हैं कार को, कार का कोई मुजक्कर नहीं होता, ठीक है। तो हम सिर्फ इसमें नहीं आएंगे मुजक्कर वाले में, मोहल्ला वाले में होंगे। तो सैयारतुन, सैयारतन, सैयारतिन, सैयारतानी, सैयारतैनी, सैयारतैनी, सैयारतुन, सैयारतिन, सैयारतैन। मैं समझता हूँ कि सालिम में आपको कोई इतना डिफिकल्ट नहीं महसूस होगी, लेकिन सबसे जो मुश्किल है, पहले मुश्किल बता दूँ फिर आसान इंशाअल्लाह ताला करेंगे। ये जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर बनाने में इसका ना कोई कायदा है, ना इसको कि ये लफ्ज़ ऐसा है तो ये बनेगा, ये ऐसा है तो ये बनेगा, नहीं। सिर्फ ये हमें पहचान मिल गई है कि ज़्यादा अलम जो है जो चीज़ों के नाम है, जैसे वलद, रजुल, मस्जिद, पंखा, दरवाज़ा, खिड़की, ये सब जो है ये जमा मुकस्सर बनता है। तो आइए पहले है, तो इसका कोई तरीक़ेकार तयन नहीं होता, ना हम किसी कहें कि इसमें पेश आए तो शायद ये करें, या इसमें काफ आ रहा है तो ये करें, ऐसा कोई भी नहीं। किसी का कुछ मिलेगा तो अभी हम कर लेते हैं, लेकिन इसलिए आमतौर पर इसे याद करना पड़ता है। पहले देखिए बज़रुन माने देखना, यानी आँख, बज़रुन आँख, चश्म जमा इसकी क्या है अफ़सारुन, जिस्म की क्या है अजसाम। कोई तरह का यानी से किसी का ताल्लुक लग रहा है, कोई नहीं। समाउन, अस्माउन, जमा बननी, ये जमा मुकस्सर है। माल का अम्वालुन, नहर का अनहारुन, वलद का औलादुन। लेकिन आपके कान में ही लग रहा कि सुना बाबा, बाप का अखबार, कल का कुलूबुन, बुर्ज का बुरुजुन, जमा बननी,
یہ جمع بن جائے گی قلب واحد ہے. اب قلوب بنا, یہ دیکھیے بھاؤ اس میں آ گیا, تم کیا مکسر ہو گیا. برج ہے یہ, اس میں یہ داخل ہو کے اس نے توڑ دیا. برج تھا بروج ہو گیا. امر تھا, اس میں بھاؤ آ گیا امروج ہو گیا. ملک تھا, اس میں بھاؤ نے اس کی آوازوں کو توڑ دیا. اس میں مسنا نہیں بنے گا, ہے مسنا نہیں بنے مسنا گا. سیم ملے گا. مسنا آپ کو ٹھیک ہے, بصرن 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 بصرن, ٹھیک ہے. بصرانی بصرینی بصرین. جسم کا جسمن جسمن جسمن. تسنیہ جسمانے جسمینی. صرف جمع کے جمع میں ہو آپ کو. اچھا, وہ بہت اچھا سوال کیا, کلیئر ہو گیا. اس لیے میں سوال کیا کریں تاکہ ایک کوئی چیز جو ہے عوام نہ رہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ, جنتم مانے لشکر ہوتا ہے, جنودن بیت مانے گھر, بیوتن میں یہ واؤ پہ آ کے یہاں کون ہوتا ہے بیت, اور جنود. وجہ مانے چہرہ ہوتا ہے, رجوع آپ پورے غاشیہ میں اب بہت پڑھیں گے اس کو, تو دیکھیں کہاں رفع ہے, کہاں پہ جا رہا ہے, کہاں پہ یہ, اور کہاں یہ جمع آتی ہے, وہ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. کتاب کو کتب, شیر کا شعراء, فقفی کا فقراء, نبی کا انبیاء, امیر کا امراء, مسجد کا مساجد, مسجد کا مساکن. یہ کیا ہے, جمع مکسر. سب نے توڑا, قبیلہ تھا اب آئے. یہ آپ کو لگا کہ عام طور پر یاد کرنا پڑتا تو آپ کو مشکل لگا, لیکن ایک سہولت آپ کے لیے ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اردو زبان آتی ہے. اس میں جتنے بھی جمع مکسر ہے یہ عام طور پر مصدر کے آواز میں ہماری زبان میں موجود ہے. اس لیے آپ کو جسم کا اجسام کرنے میں نئی چیز نہیں لگی. تمام قسم مال کے اموال اردو میں استعمال کرتے, جو اگر ہماری اردو کمزور تو اس کو یاد کرنا پڑے گا. ہماری اردو چونکہ اچھی نہیں ہے اس لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے. ولد کا اولاد, اولاد ہم کہتے ہیں. باپ کا باپ وہ بھی کہتے ہیں. قلب کا قلوب, ٹھیک ہے. برد کا قلوب. امر کا امور, ہماری استعمال ہوتا ہے امور, امور انتظامی استعمال کرتے ہیں. ملک کا ملوک, کتاب کا کتب بھی استعمال کرنا. وجہ کا وجود, بیت کا وجود. شعرا کا شعراء, فقراء کا فقراء, فقیر کا. نبی کا انبیاء, استعمال کرتے ہیں نا انبیاء. امیر کا امراء, غنی کا اغنیاء. اصل میں بات یہ کہ ہم وہیں رک جاتے ہیں, جیسے انبیاء کہہ دیتے ہیں. یہاں ہم ساؤنڈ اس لیے نکالتے ہیں تاکہ اس کی آخر والی ساؤنڈ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہے. تو یہ ہماری سہولت یہ ہے کہ ہم اردو جانتے ہیں, تو آپ کو جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ مختصر ہے لیکن اس کے معنی یہ ہے اور یہ اس طرح بنے. اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے, لیکن ہم نے اردو میں جیسے ہم بہت سی چیز عام کو عام کہتے ہیں. اگر ہم اس کو سیب رکھ دیں نام تو ہم سیب کہتے ہیں اس کو. نیلے کلر کا ایسا ہوتا ہم سیب کہتے ہیں. تو یہ جو سمائی ہے نا یہ سن کے ہمیں پتہ چلا ہے, لیکن اتفاق کی بات یہ کہ ہماری زبان اردو ہے, اس لیے آپ کو یہ سہولت ہے کہ یہ آپ کو یاد کرنا نہیں پڑے گا. اتنا کچھ ہیں لفظ وہ یاد کرنا پڑے گا جو اردو ہی میں استعمال ہوتے ہیں. اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے, جیسے اب کل وہ نقم کہہ رہے تھے. نقم کے معنی کیا ہم آپ سوچیں, نقم پرانی کیا ہوگا, نقم پرانی. انہوں نے باپ آرٹ کو استعمال کیا, انہوں نے کہا انتقام, پتہ چل کے نقل کے لگ جائے. مصدر میں جب آئے گا تو آپ کو اردو زبان, کیونکہ میں آگے کی بات کر رہا ہوں, تو آپ کو بہت ساری چیزیں خود بخود آسان ہوتی ہیں. تو ہم نے جو ہے آج جو پڑھا, ہم نے کیا پڑھا ہے, جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم کی کیا تعریف ہے بتائیں, مل کے بتا دیں. شروع کے ورڈ واحد جو لفظ ہے وہ مکمل طور پہ موجود ہوتا ہے, اس کے آگے تسنیہ یا جمع کے ہم آواز ساؤنڈ کو بلا دیتے ہیں. اور اس کو جو ہے جتنی چیزیں اس کو پھر اس کا ایک
نام یہ ہے کہ عراب، اب عراب اس میں لکھ رہا ہوں، عراب یہ جو ہے اس میں دیکھیں نفع جر سب آ رہا ہے، تو وہ تھی یہ، اور یہ والی کیا کرائے گی، یہ آپ کی معلوم کی لے گا، عراب بن حرکات، حرکات اسی طرح لکھیں، حرکت میں اس طرح لکھ دیا کلیئر ہوگی بات لانس کے لیے. اس کو کیا کہیں گے، یہ پہچانے دو پیش سے، یہ پہچانے دو زبر سے، یہ پہچانے دو زیر سے، حرکت سے. لیکن مسکا کو آپ کی کیا حروف سے پہچانا ہے. آنے کی ساؤنڈ ہے رفع کی ہے، اینی کی ساؤنڈ کیا ہے اس کی نصب کی، اینی کی اور جر کی آواز اس کی جو ساؤنڈ ہے آپ نے رفع کی جمع میں اونا کی ساؤنڈ حرکت سے یعنی حروف سے اونا، اور اس میں جو ہے اینا کی ساؤنڈ ہے نصب اور جر میں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وہ ہے، میں نے بتایا نا عراب آپ ہر اس میں پڑھنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ مسلمات یہاں جو یہ کون سی ہے عراب بالحروف ہے، یہ حرکت ہے. ہندی بولیے حرکت، حرکت ہے یہ ہے عراب بالحرکت ہے. یہ کیا ہے عراب بالحروف، یہ حروف سے ہے نا، اس کی اس کی تانے کی جو آواز ہے وہ رفع کی ہے، اور کینی کی جو آواز ہے اس کی ہے نصب کی اور جر کی. لیکن آتن یہ کس کی آواز ہے جمع کی رفع کی، اور نصب اور جر کی آتن آتن. ٹھیک ہے، باقی جو ہم نے جمع مختصر پڑھی اس کا مختصر کا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے. ہماری خوشبختی ہے کہ ہم ہماری اردو زبان ہے جس کی مسیح کے بساط کی کہتے ہیں. قبائل فلانے قبائل قبیلہ کی ہوتی ہے قبائل، تو بہت سی مسجد کی مساجد کہتے ہیں، بہت سی مساجد سے اعلان ہو رہا ہے اردو استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو سہولت یہ ہے کہ ہماری اردو چونکہ اچھی نہیں ہے اس لیے تھوڑا پرابلم ہوگی، وہ آپ یاد کریں گے تو اردو میں آپ کی اردو بھی اچھی ہے. ٹھیک ہے، کوئی مشکل لگا اس میں کوئی سوال؟ ماشاء اللہ، میں تو سمجھا تھا کہ شاید اس میں ٹائم لگے، لیکن الحمد للہ ہم نے کافی